بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج ملک کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہے۔ وہ ہنگامہ دراصل ایک ایسے مدعے کو لے کر جس میں پارلیمنٹ کے اندر ایک ایم پی نے ایک دوسرے ایم پی کی فضیحت کی، اسے ذلیل کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پارلیمنٹ کے اندر اس واقعے کو انجام دیا گیا وہ بہت ہی شرمناک ہے۔ وہ شرمناک اس لیے ہے کہ ایک ایم پی دوسرے ایم پی کو صرف ابھدر شبد ہی نہیں کہہ رہا ہے، ان کے ساتھ گنڈوں جیسے الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہے، بلکہ ان کے ذہن میں جو ایک زہر ہے، اس نفرت کے زہر کو انہوں نے اگلنے کی کوشش کی ہے۔ اس نفرت کے زہر کے ساتھ انہوں نے صرف ایک ایم پی کو، بلکہ یہ کہوں گا کہ ایک مسلم ایم پی کو نشانہ نہیں بنایا۔ ایک مسلم ایم پی کو جو ہے انہوں نے برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اسلام مذہب کے ماننے والوں کو اس نے برا بھلا کہا۔ ایک پارلیمنٹ کے اندر مریادہ کو بھولتا ہوا ایک ایم پی جس نے پارلیمنٹ کو شرمسار نہیں کیا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے انسانیت کو شرمسار کیا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کو مندر کہا جاتا ہے جس کے اندر بیٹھ کر بھارت سمیت اس کے اطراف میں جو حالات ہیں اس پر نظر رکھی جاتی ہے، اس کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ایک وہاں بیٹھا ایم پی ایسے گنڈائی الفاظ کا استعمال کر رہا ہے کہ اس نے سامنے والے ایم پی کو، جس کا نام جناب دانش ہے، انہوں نے دانش کو یہ کہا کہ وہ مسلمان آتنکوادی ہے، وہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، وہ مسلمان جو ہے، اور اس طرح کے ایسے الفاظ کیے میں جس کو دہرانا مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن جناب دھوبڑی یہ بھول گئے کہ وہ جس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر مسلم سماج کو، مسلم قوم کو گالی دے رہے ہیں، اس پارلیمنٹ کو سینچنے میں، اس پارلیمنٹ کے آئین اور دستور کو بنانے میں جن لوگوں کا کردار رہا ہے، ان میں مسلمانوں صف اول میں رہے ہیں۔ آج اس ایم پی نے مسلم قوم کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، بلکہ مسلم قوم کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن افسوس کہ وہاں اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر موجود اسپیکر صاحب، انہوں نے صرف چیتاونی دے کر چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ 15 دنوں کے بعد ہم اس معاملے پر جواب طلب کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ میں دوسری بات اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب وہ ایم پی دھوبڑی مسلم سماج کے ایم پی کو گالیاں دے رہا تھا، انہیں ان کے ساتھ غیر مہذب الفاظ کا استعمال کر رہا تھا، تو ساتھ میں بیٹھے لوگ ہنس رہے تھے، ٹیبل پر ہاتھ پٹک پٹک کر تالیاں بجا رہے تھے۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ یہ ذہن میں جو نفرت کی، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو بیج ہے نفرت کا، وہ بویا ہوا تھا۔ اس نفرت کے بیج نے جو پہلے سکولوں کے اندر پہنچا کہ بچیوں کے ساتھ جو ہے ٹیچروں نے زیادتی کی، ان کے ساتھ مار پیٹ کی، انہیں ہندو اور مسلم کا سبق پڑھایا گیا، وہی نفرت بڑھتے 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 آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پہنچا۔ آج اس نفرت نے اپنے زہر کو اگل دیا۔ میں اس دھوبڑی کی پورے معاملے کی نیشنل ہیومن رائٹس سوشل جسٹس فرنٹ کی اور سے، اس کے سموہ عہدیداروں کی طرف سے جو ہے اس کی بھرپور نندا کرتا ہوں۔ لیکن میں دھوبڑی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ شاید یہ بھول رہا ہے کہ جس مسلم قوم کو اس نے گالی دینے کی جرات کی ہے، جس مسلم قوم کو اس نے پاکستانی ٹیررسٹ، آتنکوادی سمیت غیر مہذب الفاظ سے پکارا ہے، وہ بھول رہا ہے کہ یہ وہی مسلم قوم ہے جو عمر ابن خطاب کے نسل سے ہے، یہ وہی قوم ہے جو خالد ابن ولید کی نسل سے ہے، یہ وہی قوم ہے جو ٹیپو سلطان کے پیروکاروں میں سے ہے، یہ وہی قوم ہے جو آقائے مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے ہے۔ دھوبڑی صاحب کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اگر اپنے غیر مہذب الفاظ پر شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، معافی مسلم سماج سے نہیں مانگتے ہیں،
तो उन्हें जो है इसके लिए कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ जनाब दानिश साहब को भी ये कहना चाहता हूं कि आप पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। मुसलमानों को हरगिज ऐसा नुमाइंदा नहीं चाहिए जो अपने सामने वालों को मुंह तोड़ जवाब ना दे सके। मुझे अफसोस हुआ जब मैंने वीडियो देखी कि एक मुस्लिम एमपी दूसरे एमपी की वजह से बाहर आकर पार्लियामेंट से रो रहा है और वो ये भीख मांग रहा है कि मुझे फलाने एमपी ने जो है मुझे बुरा भला कहा, फलाने एमपी ने मुसलमानों को बुरा भला कहा, मुझे पाकिस्तानी कहा, मुझे टेररिस्ट कहा, मुझे आतंकवादी कहा। ऐसे एमपी का ऐसी नुमाइंदगी का क्या करना जिसके हुकूक, जिसके राइट्स खुद सुरक्षित नहीं है, खुद महफूज नहीं है। अफसोस। मैं दानिश साहब से कहूंगा कि काश अगर आपकी जगह मैं एमपी होता तो मैं उस धुबड़ी को बताता और उन्हें बताता कि एक मुस्लिम कौम को, एक मजहब, विशेष मजहब वालों को टारगेट करने का क्या नतीजा होता है, और जिस मंदिर के अंदर बैठकर तुमने जो है एक मुस्लिम कौम को गाली देने की जुर्रत की है, तुमने बहुत बुरा काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं उस वक्त बैठे कैबिनेट मिनिस्टर साहिबान, जिसमें जनाब रविशंकर प्रसाद जी, वजीर दाखिला जनाब राजनाथ सिंह जी और इसके साथ राहुल गांधी जी समेत बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए थे। उन्होंने इस पर कोई विरोध नहीं किया सिवाय राजनाथ जी ने इस पर माफी मांगने, और उन्होंने कहा कि ऐसा गलत है। लेकिन अफसोस कि स्पीकर, वही स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर साहब जो छोटे छोटे मामलों पर अपोजिशन के लोगों को बाहर कर देते हैं पार्लियामेंट से, वो इस मामले पर खामोश हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये कोई प्री प्लान मंसूबा है। ये नफरत की आग आखिर कब बुझेगी? मैं आज आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि हम सब ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, अमन और शांति के साथ आगे बढ़े, प्यार और भाईचारे के साथ आगे बढ़े। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब हम किसी विशेष मजहब के लोगों को टारगेट करना बंद करेंगे, उनके साथ ज्यादती करना बंद करेंगे और उनका बनता हुकूक उनको जो है देंगे। साथ ही में आखिर में जनाब दानिश अली साहब को ये कहना चाहूंगा, अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की अच्छी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, आपके अंदर जुर्रत, हिम्मत और बेबाकी नहीं है, तो आप पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दीजिए। उसकी जगह किसी ऐसे नुमाइंदे को रखिए जिसके अंदर ताकत हो, जिसके अंदर हौसला हो, जिसके अंदर हिम्मत हो, जिसके अंदर जुर्रत हो, वो डट कर बातिल का मुकाबला कर सके और पार्लियामेंट हाउस के अंदर ऐसे लोगों का उनके ही जुबान के अंदर जवाब दिया जाए। दैट्स ऑल। जय हिंद।